بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک سچ چھپا ہوتا ہے جب کوئی کہتا ہے مذاق تھا یار۔ ایک احساس چھپا ہوتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک درد چھپا ہوتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں۔ ایک ضرورت چھپی ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ ایک گہری بات چھپی ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتہ۔ ایک سمندر چھپا ہوتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ مجھے بات کرنے کا من نہیں، اور وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارا پیار چھپا ہوتا ہے جب کوئی آپ کے لیے جھک جاتا ہے اور کہتا ہے چل جانے دے یار۔ اگر آپ اپنے گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے واش روم سے فارغ ہو لیا کریں۔ اگر آپ اپنے مثانے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو کچا پیاز زیادہ استعمال کریں۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، جھریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائی کا لیف کر لیں، چہرہ صاف و شفاف ہو جائے گا۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا کھانا بہت نقصان دہ ہے، اور کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ جو الائچی والا دودھ پیتا ہے اس کی موت کبھی بھی کسی لاعلاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اپنی آنکھوں کو ہمیشہ بہتر رکھنا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش ضرور کر لیا کرو۔ اگر آپ اپنے معدے کو بہترین رکھنا چاہتا ہو تو ٹھنڈے چیزوں سے پرہیز کیا کرو۔ اگر آپ اپنے جگر کو تندرست رکھنا چاہتے ہو تو بازاری کھانے اور فاسٹ فوڈ سے جتنا ہو سکے دور رہیں۔ جو دودھ کو نیم گرم کر کے پیتا ہے اس کی ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اپنے حافظے اور جسمانی صحت کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری کیا کریں۔ سالن میں اگر غلطی سے نمک زیادہ ڈالا جائے تو پریشان نہ ہو، اس میں ایک ابلا ہوا آلو ڈال دے، وہ سارے اضافی نمک کو اپنے اندر جذب کر لے گا۔ انگور گردے کی پتھری سے بچاتے ہیں۔ اگر شدید کھانسی کا مسئلہ ہو تو گڑ کو ٹافی کی طرح چوس کر کھانے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ واش روم میں تھوکنے سے منہ کے کینسر کی بیماری ہوتی ہے۔ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہری مرچ ایسی سبزی ہے جو عورت کو روزانہ کھلائی جائے تو عورت کے جوڑوں، پٹوں اور جسم کے تمام دردوں کے لیے بہت مفید ہے۔ جو لوگ کھانا جلدی جلدی کھاتے ہیں ان کو السر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ گرمیوں میں بند جوتوں کا استعمال نظر کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ بدن کی بدبو نہیں جاتی ہو تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لو۔ سن بلاک لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے پر جھریاں کم پڑتی ہیں، سورج سے جلتی نہیں اور رنگت خراب نہیں ہوتی۔ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو درد والی جگہ پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ ناظرین، مالٹے کے چھلکے ابال کر ان میں لونگ ڈال دیں اور کمرے کے اندر رکھنے سے کمرے میں مچھر نہیں آئیں گے۔ خربوزہ کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لیں تو بدہضمی نہیں ہوگی۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لیا کرو، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ سوتے وقت اگر آپ کی آنکھ سے پانی آتا ہو تو سمجھ جاؤ آپ کا دماغ کمزور ہے۔ نہاتے وقت اگر پیشاب آ جائے تو سمجھ جائے آپ کا معدہ کمزور ہے اور مثانے میں گرمی ہے۔ سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔
پیاز گرینڈ کر کے پیسٹ بنا کر سر پر لگائیں اور کچھ دیر بعد اچھے شیمپو سے دھو لیں۔ چند دن ایسا کرنے سے سفید بال کالے ہو جائیں گے۔ جس کو زیادہ تر قبض کی شکایت رہتی ہو وہ بڑے گوشت سے پرہیز کرے۔ چکر آنے لگے ہیں تو کالا نمک والا پانی پینے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہو جاتی ہے۔ پیشاب بار بار تنگ کرتا ہو تو سبز الائچی کے ساتھ اخروٹ کھاؤ، بار بار پیشاب آنا رک جائے گا اور مثانے کی کمزوری دور ہوگی۔ 10 دن تک 7 اجوا کھجور رات کے وقت 1 گلاس دودھ میں بھگو کر صبح کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ لیکور یا جڑ سے ختم کرنا ہے تو 15 دن کے اندر 1 پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لے۔ انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ ہاتھوں اور چہرے کی غیر ضروری بالوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ہلدی بہت مفید ہے۔ حسب ضرورت ہلدی کے پیسٹ میں چند قطرے نیم گرم ناریل کا تیل شامل کر کے اس پیسٹ کو جلد پر استعمال کریں۔ یہ جلد کی اضافی اور غیر ضروری بالوں کی نشوونما کو کم کر دے گا اور جلد نرم و ملائم اور چمکیلی دکھائی دے گی۔ اگر آپ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیف دہ خارش کا شکار ہیں تو اس جگہ پر تھوڑا سا صابن لگائیں، خارش فوراً غائب ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں چیونٹیاں اور کاکروچ بہت زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فرش پر چاک سے لکیر لگا دیں، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کے بجائے پودوں میں ڈال دیں، یہ بہت اچھی کھاد کا کام کرتی ہے۔ فریج سے اگر سبزی اور پھلوں کی بو ختم کرنا ہے تو اس میں 1 عدد لیموں کاٹ کر رکھ دیں یا پھر 1 عدد بجھا ہوا کوئلہ رکھ دیں۔ فرنیچر پر سیاہی کے سخت داغ لگ جائے تو نیلے فال شریمور سے صاف کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا چاندی کا رنگ زیادہ کالا ہو گیا ہے تو اس پر لیموں کا رس لگا کر اچھی طرح مالش کریں۔ اگر لیموں کا زیادہ رس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے برتن میں ہلکا سا گرم کر لیں یا پھر گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیں۔ کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک کا لینے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا لیں تو انڈے کا چلکا پھٹتا نہیں۔ اگر لوہے کا فرنیچر زیادہ آلودہ ہو گیا ہے تو تعارفین کے تیل کو کپڑے پر لگا کر اسے صاف کر لیں۔ سر پر بار بار ہاتھ پھیرنے سے بلغم خارج ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے فوراً بعد انڈا یا انڈے کے بعد مچھلی نہیں کھانی چاہیے۔ ناظرین، آنکھوں کی مختلف بیماریوں میں مچھلی کا استعمال نقصان دہ ہے۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے انہیں چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کریں۔ اگر مچھلی طویل عرصے تک فریج میں محفوظ رکھنی ہو تو اسے ایلومینیم فوائل میں لپیٹ کر رکھیں۔ اس طرح یہ بہت عرصے تک بالکل تازہ محسوس ہوگی۔ جب کسی نئے شہر میں جائیں تو سب سے پہلے اس شہر کی پیاس کھائیں۔ اس شہر کی وبائی امراض سے آپ محفوظ رہو گے۔ ناظرین، دہی کے استعمال کرنے سے معدہ طاقتور ہوتا ہے۔ دہی دل کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر آپ یہ تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ انڈا خراب تو نہیں تو انڈے کو ٹھنڈے نمک ملے پانی میں ڈال دے۔ اگر وہ تیرنے لگے تو سمجھ جائے کہ انڈا خراب ہے، اور اگر ڈوب جائے تو سمجھ لے کہ انڈا ٹھیک ہے۔ جو بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں انہیں پوست آملہ میں تھوڑا سا شہد ملا کر سوتے وقت 1 چٹکی ہمراہ پانی کے پلانا اس عادت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ ایسے بچے
جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، ان کی مٹی کھانے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ اگر جسم کی اضافی چربی ختم کرنی ہے تو پانی میں 3 چائے کے چمچ شہد اور 1 چائے کا چمچ سیب کا سرکہ ملا کر 1 ماہ تک پی لے، چربی غائب ہو جائے گی۔ بے اولاد کے سامنے اپنے اولاد کی جلوہ نمائی سے فریض کرے، رنجیدہ اور افسردہ کے سامنے اپنی خوشحالی کا اظہار نہ کرے، قیدی کے سامنے اپنی آزادی پر فخر نہ کرے، کمزور کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار نہ کرے، بیمار انسان کے سامنے اپنے صحت و تندرستی کا قصیدہ نہ پڑھے، غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی باتیں نہ کرے۔ نسخہ برائے نظر کی کمزوری: بادام 50 گرام، مصری 50 گرام، سونف 50 گرام، مرچ 5 گرام۔ ان تمام ادویات کو باریک پیس کر 1 چمچ چائے والا صبح شام استعمال کریں۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو یا سانس لینے میں دشواری ہو تو بھی سونف کا استعمال بہت مفید ہے۔ ناظرین، ماہواری کی تمام تکالیف ختم کرنے کے لیے تخم گاجر 1 تولہ پیسٹ کر پانی میں جوش دے اور اس پانی میں براؤن شکر حسب ذائقہ ملا کر متاثرہ مریض کو پلائیں۔ حیض کھل کر آنا شروع ہو جائے گا اور تمام تکالیف رفع ہو جائے گی۔ ڈپریشن سے نجات کے لیے ثابت اسپیول 1 چمچ صبح نہار میں اور 1 چمچ عصر کے وقت دودھ یا پانی سے استعمال کریں۔ روزانہ صبح لہسن کے 2 جوئے اور 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے۔ گرتے بال مرد و خواتین کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں، جو اپنے بالوں کو بچانے کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں۔ یہ آسان سا ٹوٹکا گرتے بالوں کے لیے بہت مفید ہے۔ 1 چمچ دہی، 1 انڈا اور آملے کے پاؤڈر میں 1 چمچ ناریل کا تیل ملا کر اچھی طرح مکس کریں اور کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، پھر سر میں اچھی طرح لگا دیں۔ 3 گھنٹوں کے بعد سر کو دھو لیں۔ ہفتے میں 1 بار استعمال کریں، مثبت نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ ناظرین، گلے میں سوزش کا مسئلہ ہو تو کیلے کھانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ دبلے افراد کالے چنوں کو بھون کر کھایا کریں، موٹے ہو جائیں گے۔ موٹی موٹی خواتین اگر چند دنوں میں دبلا پتلا ہونا چاہتی ہیں تو انار کے رس میں کیرے کا رس شامل کر کے پی لیا کریں۔ انگور کا رس صبح نہار میں پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ منہ سے کھانا نکال کر کھانے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس چینل کو لازماً سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔